السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنی اس گفتگو کی 7ویں نشست میں ہیں، تو ایک لمبا فاصلہ ہم طے کر رہے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ تو اپ گریڈ یور انکم کے سلسلے میں ہم نے جو پیپر تیار کیا تھا اس میں 60 نمبر ہم نے غیبی نظام کے رکھے تھے، وہ پورشن ہمارے ہو گئے 60 نمبر کے۔ پھر ہم مادی تدابیر کی طرف آئے ہیں، اس میں سے 2 پورشن جو ہیں، اس میں پہلا پورشن چل رہا ہے جس کو ہم نے بیلنسنگ دا بیلنس یا اخراجات میں توازن کا نام دیا تھا۔ اور اخراجات میں توازن جو ہے ایکسپنسز کی جو آئٹم ہے بیسک بنیادی، وہ روایتی طور پر 3 چلے آ رہے ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ بنیادی اخراجات ہیں۔ میں نے اس میں 2 اور ایڈ کیے ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ ایک بچوں کی تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم اب بزنس ہو چکا ہے اور اس پہ ایکسپینس آپ کو کرنا پڑتا ہے، غریب سے غریب آدمی کو بھی۔ اور دوسرا یہ آئے روز کے فنکشنز، کوئی قومی فنکشن ہے، کوئی اجتماعی فنکشن ہے اور کوئی گھریلو فنکشنز ہیں، برتھ ڈیز دوسری، تو یہ بھی ایکسپینس کی ایک بڑی مد ہے۔ تو ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان کو بھی ڈسکس کر لیا۔ اس وقت اس ویڈیو میں ہم یہ 2 ڈسکس کریں گے، فنکشنز کا اور تعلیم کا، اور اس کو ہم آگے لیتے ہیں۔ تو بچوں کی جو ایجوکیشن ہے یا تعلیم ہے، اس میں بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ یہ لفظ بھیڑ چال ہے یا بھیڑ چال ہے، یہ دونوں بڑے زبردست صحیح لفظ ہیں، دونوں صحیح استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ بھیڑیں جو ہے نا، وہ ایک بھیڑ جیسے کرتی ہے پیچھے ساری ویسے کرتی ہیں، اور بھیڑ کہتے ہیں رش کو، یعنی لوگوں کا ہجوم جس طرف جا رہا ہے اسی طرف باقی لوگ بھی چلنا شروع ہو جائیں۔ بہرحال بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مہنگا سکول جو ہے وہ اچھا سکول بھی ہو۔ فیس کے لحاظ سے آپ ایسا کریں کہ اوسط سکول کو سلیکٹ کیا کریں۔ میں اب ادھر یہ اپنی باتیں مزید نہیں کہنا چاہتا، ورنہ یہاں پہ مجھے چونکہ ایجوکیشن کی فیس ملتی تھی تو $3000 پر ایئر، اور یہ سعودی عرب کے منارات سکول یہاں کے سٹینڈرڈ سکول تھے۔ یہاں پہ چونکہ فری ایجوکیشن تھی تو ان کی میں نے فیس ان کو دی، اور یہاں بچے پڑھائے۔ 25,000 ریال سال کے تھے، اور یہاں سے جب پاکستان گئے تو وہاں وہ ایڈمیشن ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتے تھے، یہاں پہ ٹاپ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ مہنگے اسکول کو نہ دیکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا اور امریکہ پڑھایا، اور وہ پھر الحمدللہ پاکستان کے گورنمنٹ کالجوں کے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ جابز اور پوسٹیں لے چکے ہیں، اور وہ جو فارن ڈگری ہولڈرز ہیں وہ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ بہرحال جب آپ بچوں کو تعلیم دلوائیں تو لڑکے کی افتاد طبع کے مطابق تعلیم دلوائیں۔ 10 برس تک لڑکے کے رجحان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرف جانا چاہتا ہے، یہ فنی ٹیکنیکل ہے یا نہیں۔ ویسے تو بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اگر نہیں تو اپنے بچے کا سیشن کرائیں، اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا ذہن کس طرف چلتا ہے۔ میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے ٹیکنیکل تعلیم کو اہمیت دیجیے۔ ٹیکنیکل، اس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا، اسکل ہوگا تو یہ کام آئے گا۔ رہا لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ، تو میں نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی بھی ہے اور دلوا بھی رہا ہوں، لیکن عمومی طور پر میں لڑکی کی بہت زیادہ تعلیم کے حق میں نہیں ہوں۔ اب یہاں پر آپ کو برا تو لگے گا، لیکن جو مجھے میرے مطلب تجربے کی مشاہدے کی بات ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جو ہے نا، یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حق میں نہیں ہوں، اس میں آپ کے پیسے کی بچت کے لیے نہیں کہہ رہا، یا ان میں کا کوئی جینڈر اس کا ایشو بھی نہیں ہے کہ کیا جو ہے نا لڑکے اور لڑکی میں فرق کیا جائے، وہ ایشو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکی کے خود فیوچر کا ایشو ہے۔ ابھی جب تک ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ ہندو سماج سے باہر نہیں آ سکا، اور خود ہندوؤں کا بھی سماج سے وہ باہر نہیں آ سکا، چاہے وہ پڑھ لکھ بھی گئے ہیں، کیونکہ ہمارا سماج یہ ابھی تک وہ ذہنوں پہ وہی چیز مسلط ہے۔ دیکھ لیجئے پاکستان میں لیڈی ڈاکٹرز کی اشد ضرورت ہے۔ کتنی لیڈی ڈاکٹرز کو تو آپ بھی جانتے ہوں گے جو ماشاءاللہ لبرل فیملیز میں ان کی شادی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کو ہاؤس وائف بنا کر رکھ دیا گیا ہے، تو اب وہ پڑھانے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ اسی ضمن میں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جن لیڈی ڈاکٹرز نے مطلب کالجوں سے تعلیم، خصوصاً گورنمنٹ کالجوں سے جو میڈیکل کیا ہے جن لڑکیوں نے، اور پھر وہ بطور پروفیشن اس کو نہیں استعمال کرنی، تو ریاست کو چاہیے کہ ان سے فیس واپس لے، یعنی دوسروں کی سیٹ بھی انہوں نے ماری ہے، اور وہ جو ہے نا مطلب خود بھی جابز نہیں کریں۔ اچھا، پھر جو لڑکیاں جابز کر رہی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
ان کو اپنے خانہ داری کی بھی ڈبل شفٹ لگانی ہوتی ہے، اور اپنی سیلری جو آتی ہے اپنا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سسرال میں، وہ اپنی آمدن اپنی نند کے جہیز میں دیتی ہیں، دینی پڑتی ہے بھائی۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ بھی نہ دے اور یہ کر کس طرح گھر چلتا ہے؟ تو اس بیچاری کو تو یوں سمجھیے کہ ڈبل، پہلے آفس کا کام کرنا، پھر گھر کا بھی اسی طرح، جو گھردار سادہ ان پڑھ عورتیں ہوتی ہیں ان کی طرف وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پیسے بھی دینے ہوتے ہیں، اور پیسے کا حساب بھی دینا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر شک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ابھی بھی یہ بچا رہی ہے۔ تو بھائی اس کے علاوہ لڑکی کی اعلیٰ تعلیم اس کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا لڑکی کا اعلیٰ تعلیم ہوگی تو رشتہ، وہ تو کہیں 2-4% ہوتا ہے، ورنہ تو مصیبت یہ ہے کہ ماسٹر ڈگری ہولڈر لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ میٹرک پاس سے بھی دی جاتی ہے، میٹرک پاس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بھی رشتہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اور پھر جب یہ تفاوت ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ لڑکی کی تعلیم زیادہ ہے اور لڑکے کا وہ ہے، تو پھر وہ مزید پریشان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس تک نوبت آ جاتی ہے، مطلب ہے آپ کو رشتہ ختم کرنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اب یہ بھی میں نہیں کہتا کہ آپ اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں تو پھر کنواری لڑکی ہے اس کو گھر میں آپ بٹھا کے رکھیں، یہ بھی میں نہیں کہتا، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو عام تعلیم دلوائیں، اوسط تعلیم۔ عام سے مراد یہ ہے کہ بھئی FSC تک FA تک کر لے، اور بس اس کی جو ہے نا وہ رشتے کی سوچے 18-20 سال سے بعد۔ پھر اگر وہ آگے سے کوئی ایسے قدردان لوگ مل گئے تو وہاں بھی تو پڑھ سکتی ہے نا، کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہو کو آگے بھی پڑھایا ہے، ورنہ بس ٹھیک ہے یہ اپنے گھر کو سنبھال لے، اور وہ مطلب ہے باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ برے وقت میں بیٹی کی ڈگری اس کے کام آئے گی، بعض لوگ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اس کی ڈگری اس کے برے وقت میں کام آئے گی، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے۔ برا وقت کیا ہے؟ یا طلاق ہے یا بیوہ ہے۔ تو پھر میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بھئی ایسی قسم و پرسی کی حالت میں اس کی ڈگری پہ لاکھوں روپے لگانے کی بجائے کوئی دکان، کوئی کمرشل پراپرٹی اس بچی کے نام کر دیں، اس کے کرایہ اس کو ملتا رہے تو یہ زیادہ محفوظ ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل اور قابل بحث موضوع ہے۔ میں یہاں پہ ہم اس وقت تو اپنے اکنامکس کو بیلنس کرنے کا موضوع چلا رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ مزید بحث نہیں کرتے، صرف اخراجات میں کمی کی ایک مد کی طرف مجھے متوجہ کرنا تھا، اور وہ بیلنس اسی طرح کرنے کا بے فضول جو ہے نہ بچوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ لگائیں، یعنی ان کے ایکسٹرا۔ پہلی بات تو یہ 18 سال سے بعد بچے پر وہ شرعی طور پر آپ کو وہ بنتا ہی نہیں ہے، بس وہ جتنا وہ پڑھ گیا اس کے بعد اس کو کمانے میں آپ کے ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں کوئی گٹس ہیں اپنے طور پہ آگے جا سکتے تو چلو آپ 1-2-4 سال مزید اس پہ انویسٹ کر لیں، لیکن 30 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی ڈگریاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی، تو یہ کون سا پتہ نہیں دماغ طریقہ ہے، اور پوری زمینیں بیچ کے اس پہ لگا دی ہیں، 30 سال اس کے گزر گئے، اور اس کے بعد باقی پھر وہ نہ آپ کے کام کے، نہ اپنے کام کے، نہ کسی اور کے کام کے، ٹینشن سے اس کے بال گر گئے۔ بچیوں پہ جناب وہ لگاتے جا رہے ہیں، اور 40-50 لاکھ وہ میڈیکل پرائیویٹ پہ کرا دیا بچی کے، پھر 10-20 لاکھ اس کے تو شادی پہ لگا دیے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ اس کو وہی کام کرنا ہے جو دوسری بہو لائے ہیں، وہ میٹرک پاس، وہ آرام سے بیٹھی ہے اور یہ سارے کام کر رہی ہے۔ بہرحال ہر کوئی اپنے اینگل سے اس پہ سوچ سکتا ہے۔ میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی جن والدین نے اپنی بچیوں کی شادی کر دی ہے نا، ذرا ان سے اس بارے میں رائے لے لی جائے تو بہت بہتر ہے۔ بہرحال یہ جو ایشو ہے تعلیم والا اپنے بچوں کی، اس کے 4 نمبر ہیں، آپ خود لگا لیجئے کہ آپ اس میں کس طرح جا رہے ہیں، اپنے تھوڑا سا دماغ سوچ لیجئے کہ آپ اپنا اخراجات کس طرح بچوں پہ کر رہے ہیں۔ خود اگر رکی سکی کر رہے ہیں، بچے کو ملیشیا آسٹریلیا بھیجا ہوا ہے جسٹ فار نتھنگ، جو یہاں پہ وہ کر سکتا ہے، تو اپنا 0 نمبر لگا لیں تو بہتر ہے۔ ہمارے اخراجات کی جو اگلی مد ہے وہ فنکشنز ہیں۔ روزانہ گھر میں ہر جگہ پر خاندان میں کوئی نہ کوئی رسم آج کل چل رہی ہے، پہلے تو یہ کوئی ایک آدھی ہوتی تھی، اب مسلسل ہو رہی ہے۔ تو اسلام سے پہلے دنیا میں 3 قسم کی رسومات رائج تھیں، جن کو میں نے مشرکانہ اور مسرفانہ اور احمقانہ، ان 3 قسم کے فنکشنز ہوتے تھے اسلام سے پہلے۔ اب افسوس یہ ہے کہ وہ دین جو آیا اسی لیے تھا کہ یہ جو رسوم اور رواج کی اندیکھی زنجیروں میں لوگ بندھے ہوئے ہیں، ان کو نکالے لوگوں کو ان مصیبت سے۔ اب وہی دین جو ہے وہ ان رسومات کی پناہ گاہ بن گیا، بلکہ کئی نئی رسمیں اسلام کے نام پر وجود میں آ گئی ہیں۔ اگر آپ نے یہ مشرکانہ، مسرفانہ اور احمقانہ ان تینوں قسم کی رسموں کا 3-in-1 پیکج دیکھنا ہو نا، تو میں 2 شہروں کا آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک لاہور میں دیکھیے اور ایک مکہ شریف میں دیکھیے۔ ایک شہر میں قبر کو کئی ٹن خالص دودھ سے نہلایا جاتا ہے، اور دوسرے شہر میں پتھر کے گھر کو کئی ٹن عود اور
عطر سے نہلایا جاتا ہے. اب یہ صاحب قبر جو لاہور کے صاحب قبر، انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر کو آپ اس طرح دودھ سے نہلائیں، یا وہ جو پتھر کا گھر وہاں پہ موجود ہے مکہ میں کہ اللہ کے رسول نے اس کو عود اور عطر سے نہلایا تھا. یہ کارپوریٹ کلچر کے ہتھ کنڈے ہیں جو لوگوں کو مزید رسموں میں ڈالتے جا رہے ہیں. اور خانہ کعبہ کے اوپر ہر سال جو نیا غلاف آج کل وہ کیا جاتا ہے، اس پہ خالی یہ لکھائی جو ہوتی ہے، یہ 9 کلو گرام سونے کے ساتھ کی تاروں کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے. 9 کلو گرام سونا ہر سال غلاف کعبے پہ لکھا جاتا ہے. اس کو 2 تولے کر کے غریب کی بیٹی کے جہیز میں دیا جائے تو ہر سال 450 غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کیے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ پھر اسلام کے نام پر جو رسمیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی بات یہ کہ دونوں شہروں کے مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. کاش کہ حضرت عمر زندہ ہوتے تو ان کو کوڑے مارتے. بہرحال ہم یہ آج کل ڈومیسٹک رسومات پر آتے ہیں جنہوں نے غریب کو مار کے رکھ دیے. اچھا، اس میں بھی نئی آ رہی ہیں رسومات. کوئی تو سیکولر رسمیں ہیں جیسے برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، اور کوئی مذہبی رسمیں شروع ہو گئی ہیں جیسے ہوٹل میں رمضان افطار پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ تو کرونا کی وجہ سے آپ ذرا مسئلہ ہو گیا، ورنہ بڑی تیزی سے یہ افطار پارٹیاں کی بکنگ ہو رہی تھی. ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، اور یہ افطار کے یہ زیادہ خطرناک ہے. اب نہ وہ افطار پارٹی میں مطلب ہے نہ نماز باقی رہتی ہے. تراویحوں کا تو پوچھنا ہے کیا، مغرب کی نماز بھی گئی، اور خواہ جو ہے نا وہ نام و نمود. بہرحال ہمارے پاس اس کا تو کوئی حل ہے نہیں کہ رسومات یا فنکشنز جو ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. خود بھی یہ اسراف ہی ہے. بس یہ آخری گزارش یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی فنکشن اگر منا بھی رہے ہیں تو رزق کی توہین تو نہ کیجیے نا. اس سے رزق میں تنگی آتی ہے. ہمارے بچپن میں ہمیں رزق کا ادب سکھایا گیا تھا، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ نہ گرے تاکہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو. آج کل جناب برتھ ڈے میں کیک کاٹا جاتا ہے، کیک کھایا جاتا ہے، کھانے کی چیز ہے، رزق ہے کھائیے. مگر سوال یہ کہ کیا رزق کو منہ پہ بھی ملا جاتا ہے؟ جو کیک برتھ ڈے کے کیک ایک دوسرے کے منہ پہ ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اچھا، روٹی اور کیک تو ویزیبل رزق ہے نا. کرنسی نوٹ بھی تو ایک رزق ہی ہے نا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا. اور یہ ہماری غریب قوم مگر ایسی بدمش قوم ہے، نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں اچھالتے ہیں خدا کے دیے رزق، اور پھر بوٹوں کے تلے رونتے ہیں. یہ خالی یعنی مجرم میں یہ نہیں ہو رہا، یہ نعت خانے اور قاری حضرات پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. پھر شادی اگر شادی ہو جائے تو بہت بڑا غیر ضروری خرچہ بچایا جا سکتا ہے. خاص طور پر جہیز کا مسئلہ تو آج آپ کے سامنے ہی ہے. 10-12 سال قبل جو ہے نا جدہ میں مولانا طارق جمیل اور جنید جمشید پر ہم تشریف لائے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس رسم کے خلاف خالی تقریروں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو قوم کے وی آئی پی لوگ ہیں ان کو کوئی پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا پڑے گا. اب مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بڑے لوگ ہیں، لوگ ان کی زیارت کرنا پسند کرتے ہیں. اگر یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں جو آدمی بھی اپنے بچوں کی سادہ شادی کرے گا تو میں نکاح پڑھانے خود اس کے گاؤں حاضر ہو جاؤں گا، بتائیے کہ کتنی جلدی فضا بدلے گی. لیکن کیا کہیں خود. بہرحال اچھا، یہ حضرات اگر اپنے ایلیٹ کلاس میں جو ان کے مریدین حضرات ہیں ان سے ہی اگر سادہ شادی کا ٹرینڈ سیٹ کروا دیں، یعنی اپنے مریدوں کو کہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا ناس والا دین ملوک کے لوگ ایلیٹ کلاس کو فالو کرتے ہیں، تو ایلیٹ کلاس کو اگر جو ہے نا وہ یہ کر دے تو پھر ابھی پچھلے دنوں ان کے وہ انہوں نے جو کیا وہ مطلب ہے بہرحال وہ ماسٹر پینٹس یا کیا تھا، لیکن سمجھانے کی ضرورت تو ہے نا. اچھا، پھر جہیز کے علاوہ بھی شادی کی رسومات کے لیے بڑا پیسہ درکار ہے. لاکھوں بچوں کے ہاتھ ابھی پیلے نہیں ہو رہے اس وجہ سے. اب یہ خواتین کے حقوق کی جو دعائی دینے والے لبرل فیمنسٹ حضرات ہیں، بڑی جناب وہ ہر مارچ میں عورت مارچ میں بڑی جو دکھ بھری کہانیاں لکھتے رہتے ہیں. اپنی فیملی سے وہ کوئی ایسی ایگزامپل پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس جہیز کی یا ان فنکشنز کے قطع کو ختم کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل مثال قائم کی ہو؟ میں بھی نہیں کر سکا ہوں. مسئلہ یہ یعنی یہ جو آپ رسومات کے جو زنجیریں ہیں، یہ مولوی یا لبرل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت سارے ہندوستان پاکستان کا مسئلہ، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے. بہرحال احساس مجھے ہے کہ یہ موضوع کافی حد تک تشنا رہ گیا ہے، تو بہرحال انکم و اخراجات میں توازن حاصل کرنا ہے تو اس کا خلاصہ صرف 2 چیزیں ہیں. ایک تو اپنے فیملی فرینڈز اپنے معاشی لیول کے برابر رکھیے، اور دوسری یہ کہ سارے گھر والے جتنے آپ لوگ فیملی والے ممبرز ہیں وہ اس کو ایک کیس سمجھیں
کہ ہم نے اپنے کیسے اپنے اس کو بیلنس کرنا ہے، اور پھر جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی رائے لیں، انٹرنیٹ کے ذریعے بچت کے طریقے سیکھیں، دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کریں. جیسے ابھی آپ یہ سن رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا اس طرف دھیان ہے اور آپ سیریس ہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اے بزرگ، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، یعنی پلاننگ آپ نے کرنی ہے. تو یہ آپ فنکشنز کے آپ نے 4 نمبر لکھ لیجئے، اور وہی ترتیب ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایشو سمجھا ہے اور اس پہ سوچ بچار شروع کیا ہے کہ ہمیں فنکشنز کو کیا کرنا ہے، سادہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس سوچ پہ بھی 1 نمبر ہے. اور پریکٹیکلی آپ نے کتنا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے. سب سے پہلے مثلا آپ برتھ ڈے مناتے ہیں لیکن اس میں رزق کی توہین نہیں کرتے، تو اس طرح اپنے آپ کا 1 نمبر اور دے دیجئے. اگر اس کو بھی چھوڑ دیا تو 1 نمبر اور دیجیے. اس طرح آپ اپنا وہ بڑھاتے چلے جائیں. چلیں جی، ظاہری نظام کے سلسلے کی جو پہلا پورشن تھا 20 نمبر کا، وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. نیکسٹ ویڈیو سے ہم دوسرا پورشن شروع کریں گے جس میں آمدن کا بڑھانا ہے، یعنی ہم اپنے ذرائع آمدن کو کیسے زیادہ کریں. تو یہ جو پچھلے والے جو 20 نمبر ہیں، جس کے 4 نمبر ہم نے رکھے تھے، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور فنکشنز کے، اس میں آپ نے جو کچھ اب تک سنا ہے اس کے حساب سے آپ اپنی اسیسمنٹ کر لیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.